السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں شہر لاہور میں ہوں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سید عمیر سمیع شاہ صاحب اور ہمارے انصار اتاری بھائی بھی شہر لاہور میں ہیں، اور الحمدللہ داتا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لاہور کے جو میزبان ہیں حافظ کیسر قادری اور ہمارے کامران بھائی، دی گریٹ کامران بھائی، ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ان دوستوں کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ موسم بھی بڑا اچھا ہے، اور ہم جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں ماحول بھی بڑا، کتنا بڑا فٹ ہے کیا جی، بڑا فٹ ماحول ہے۔ اور یہاں الحمدللہ یہ ہماری خاطر تواضع کرنے کے لیے ہمارے میزبان ہمیں لائے ہیں۔ خاص بس یہ شاہوں کا صدقہ ہم کھائیں گے انشاءاللہ، صحیح صاحب کے صدقے جو نا وہ، نہیں تو ہم تو گھر میں دال چاول بھی کھا لیتے ہیں، کل ہی کھایا، اب سب کو تو نہیں بتانا۔ بہرحال تو الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے کہ ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ آج ان لوگوں نے حاضری دی ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں۔ تو شاہ صاحب کیا ماحول آپ نے وہاں دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماشاءاللہ افسا لاک ڈاؤن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نا سروں کا سمندر تھا ماشاءاللہ۔ ہاں سر تھے، اور کتنا پیدل کتنا چلنا پڑا آپ کو؟ تقریباً 1.5 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اندر گاڑی نہیں جا سکتی۔ جی ہاں، مطلب لاکھوں کی تعداد میں، بالکل ایسے ہی۔ ہاں لاکھوں کی تعداد میں عرس کے ان ایام میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے معتقدین حاضری دیتے ہیں، اور کیا سمجھ کر؟ اللہ کے ولی سمجھ کر، اللہ کے پیارے سمجھ کر، کیونکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کے مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں تو ہمارا یہ اعتقاد ہوتا ہے، ایک تو حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر حاضری دینی ہے، قدمین شریفین کی طرف سے جانا ہے، اور وہاں کچھ اور نہیں کرنا، کچھ اور ہم نہیں کرتے جو غلط کام ہے، بلکہ ہم وہاں جا کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں داتا صاحب کی بارگاہ میں، اور داتا حضور کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرماتا ہے، ہم پر بھی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے 40 دن تک یہاں پر چلہ کیا، آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ عبادت تو اللہ کی ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، اور ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل کرم فرماتا ہے۔ 40 دن چلے کرنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز وجد میں جھومنے لگے اور کہنے لگے، کیونکہ ان کو اتنا نوازا گیا داتا حضور کے صدقے کہ انہوں نے کہا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کسی مزار پہ جا کر سجدہ کرنا، تعظیمی سجدہ، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہوگا نا، تو اس نے، اگر آپ نے دیکھا کہ وہ سجدے والی شکل اس کی بن رہی ہے یا وہ طواف کر رہا ہے، تو یہ حرام کام ہے، لیکن وہ بھی الہ سمجھ کے نہیں کرتا، اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی الہ تو وحدہ لا شریک، تو صرف اللہ کی ذات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جائے گی کہ تم لوگ شرک کے فتوے لگاؤ کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو کسی پر شرک کی تہمت لگانا، ہر بندہ خود اس کا جواب دے گا کہ اس نے کیا عمل کیا ہے۔ تو خدا سمجھ کر تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو قبر کو چومنے کا بھی معاملہ یہ ہے، سید اعلیٰ حضرت نے ادب بتایا کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر جو نا وہ سلامی پیش کرنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دیگر احباب ہیں
جو ہمارے عقیدے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ بھی اہل سنت پر جو نا وہ غلط باتیں نہ کریں، اور غلط نظریات جو ہمارے ہیں ہی نہیں ہم پر تھوپے نہ، ہمارے اوپر مسلط نہ کریں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ، ہمارے سید اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سچا اور سچا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک کے حق اہل سنت پر استقامت دے، دوام عطا فرمائے، اسی پر زندگی عافیت والی اور اسی پر عافیت والی موت عطا فرمائے۔ ہاں الحمدللہ، بلکہ داتا حضور کی بارگاہ میں تو آپ کو پتہ ہے حاضری بھی جس کی وہ چاہتے ہیں اسی کی ہوتی ہے، نہیں تو پھر کوئی بول نہیں پاتا۔ جی ہاں، بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی باادب حاضری عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کا فیضان عطا فرمائے، اپنے پیاروں کو جو اللہ نے قربت عطا فرمائی، جو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ باادب رکھے۔ دو چیزیں ایسی ہیں شاہ جی کہ جس کو اللہ سے جنگ کے مترادف کہا گیا ہے، دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو سود ہے، سود کھانے والا گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ سے جنگ کوئی جیت ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی اللہ دنیا میں جس کو طاقتور بنا دے تو بظاہر تو بندہ لگتا ہے کہ بھائی وہ اتنا طاقتور، میں اتنا کمزور، میں نہیں جیت سکتا، تو پھر کوئی اللہ سے جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ جیتنا تو کجا، جنگ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ ایک سود کھانے والے کے بارے میں یہ ہے، اور دوسرا جو اولیاء اللہ سے عداوت رکھتا ہے، جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ آپ کون سے طبقے میں ہیں، آپ کن لوگوں میں ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا سا ڈیپلی ان باتوں کو کسی عالم دین کے پاس دیکھیں، عالم دین کا بھی انتخاب، یہاں بندہ کھانے پینے میں جب انتخاب کرتا ہے کہ بھائی یہ ہوٹل نہیں، یہ ہوٹل، یہ کپڑے نہیں، یہ کپڑے، معیار جب آپ نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے تو پھر علم دین حاصل کرنے میں بھی معیار ہونا چاہیے۔ جو علماء حق ہیں انہی سے جاننا چاہیے کہ بھائی صحیح بات کیا ہے قرآن و حدیث کی۔ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کیسے پتہ لگے کون صحیح ہے، ہر بندہ ہر مکتبہ فکر کہتا ہے ہم صحیح ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اپنے مکتبہ فکر سے، اپنے مسلک کی تعلیم، اپنے جو الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، یہ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے نہیں کی؟ اس بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا پہلے وہ جانو، پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی اس سوال کرنے کی کہ کون صحیح ہے۔ الحمدللہ حق تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک حق پر قائم و دائم رکھے اور مرشد اتار کے قدموں میں رکھے۔ یہ دیکھیں اتاری بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے اتاری الحمدللہ، ہمارے کامران بھائی بھی، ہمارے حافظ کیسر بھی، ہم سارے الحمدللہ اتاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرشد اتار کے قدموں میں رکھے اور دعوت اسلامی سے ہمیشہ وابستہ رکھے، وابستگی میں پختگی عطا فرمائے اور ہمیں مبلغ بنائے، ہمیں مدنی مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ داتا صاحب کی منقبت کی بھی ہو جائے۔ ہاں، راوی دے کنڈے، راوی دے کنڈے میرا داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جن لور نوان وسایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جن لور نوان وسایا۔ او کردہ کرم جدوں، او کردہ کرم جدوں تے لاؤندا نہیں او دیری، او کردہ کرم جدوں تے لاؤندا نہیں او دیری، میں در در کیوں جاواں، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری، میں در در کیوں جاواں، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔